جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق۔ قسط نمبر 27۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب ٹیولی کا موسم، وہاں کی آب و ہوا روم سے زیادہ خوشگوار اور پرفضا تھی۔ یوں ہی تو نہیں، ٹیولی 16ویں صدی سے رومنوں کی پسندیدہ ریزورٹ رہی۔ رومن بادشاہوں کے محلات کے ساتھ بنائے گئے یہ گارڈنز پورے اٹلی میں سب سے خوبصورت اور سب سے منفرد گارڈن مانے جاتے تھے۔ ہنرمندی، کاریگری، مہارت، خوبصورتی اور حسن کا شاہکار، آرکیٹیکٹس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت، یہ باغات اور 500 فوارے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیا کرتے تھے۔ ان فواروں کی تخلیق میں 16ویں صدی کے آرکیٹیکٹس، سنگ تراشوں اور مجسمہ سازوں کی بے مثال مہارت اور ہنرمندی چھلکتی تھی۔ روم میں سیاحوں کے شور، ہنگامے، گہما گہمی اور رش سے دور یہ ایک خاموش اور پرفضا ہل ٹاؤن تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر رہے تھے۔ لیزا گاڑی کی پچھلی سیٹ سے سامان نکالنے لگی۔ اس نے پکنک باسکٹ نکال کر اسے پکڑائی تھی۔ اب وہ اپنا کینوس، ایزل اور رنگ وغیرہ نکال رہی تھی۔ اس کا ایزل اور پلیٹس وغیرہ سب کچھ پورٹیبل تھا۔ رنگ، برشز، کینوس، پینٹنگ میں استعمال کی جانے والی تمام چیزیں بڑی آسانی سے فولڈ ہو کر اس کے ایزل کے مختلف خانوں میں سمائی ہوئی تھیں۔ ایک ہی جگہ سمائی ان تمام چیزوں کو بآسانی لے کر چلا جا سکتا تھا۔ یہ سارا سامان وہ اپنے ساتھ آؤٹ ڈور پینٹنگ کے لیے رکھا کرتی تھی۔ پینٹنگ بنا لینے کے بعد اس کی رنگوں سے گیلی پینٹنگ کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بڑا محفوظ سا خانہ بھی ایزل میں موجود تھا۔ اس وقت سے لے کر شام تک جتنا کام ہو سکے گا کروں گی۔ میری کوشش یہ ہے کہ پینٹنگ کے خد و خال آؤٹ ڈور میں واضح کر لوں، باقی بھی فنیشنگ کا کام تو اسٹوڈیو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اس سے بولی تھی، صبح سے شام تک لگ کر بھی پینٹنگ مکمل نہیں ہوگی؟ وہ پکنک باسکٹ اور ایک دوسرا بیگ جس میں لیزا خدا جانے کیا بھر کر لائی تھی لے کر چل رہا تھا، جبکہ لیزا کے ہاتھ میں اپنا پورٹیبل ایزل تھا اور کندھے پر بیگ لٹکا تھا۔ پینٹنگ کو کیا بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے سینیور سکندر؟ لیزا نے اسے گھورا۔ اوکے سوری، یہ ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہے، اور وہ بھی آؤٹ ڈور پینٹنگ بنانا، اور وہ بھی اتنے مشکل بندے کی۔ تمہاری آنکھوں کے تمام تاثر میں کینوس پر اتار پائی تو سمجھوں گی میں ایک کامیاب آرٹسٹ ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر لیزا نے فوراً ٹکڑا جوڑا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے سینیور سکندر، تم بہت ہینڈسم ہو، معلوم نہیں کیوں، مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپالو کا خیال آتا ہے۔ وہ سنجیدہ سی کہہ رہی تھی، مگر وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ جوابی تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی راستے میں آتے ہوئے میں نے تمہارے لیے لفظ بیلا بولا تھا۔ نہیں، میں سچے دل سے تمہاری تعریف کر رہی ہوں، اور زیادہ بنو مت۔ تمہیں یہ بات خود بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ صبح سے شام تک کتنی عورتیں اور لڑکیاں تمہاری تعریف کرتی ہوں گی، تم پر فدا ہوتی ہوں گی، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، مجھے یہ بات ابھی لیزا محمود نے کہی، تب زندگی میں پہلی بار اس بات کا یقین آیا ہے۔ بہت دھیمے لہجے میں کہی سکندر کی اس بات میں سچائی تھی، جذب تھا۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا، اسے اس کی آنکھیں سچ بولتی ہوئی لگیں، جیسے وہ اندر، باہر، ظاہر اور چھپی ہر بات ان آنکھوں کی پڑھ سکتی ہے۔ ایسا لگا لمحہ بھر کے لیے ان آنکھوں میں آیا وہ تاثر لمحے بھر میں ہی کہیں پھر سے چھپا لیا گیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کی سچائی اور سنجیدگی کو فوراً ہی غیر سنجیدگی اور مزاح کے رنگ میں ڈھال رہا تھا۔ میں ہینڈسم اور خوبصورت ہوں، تبھی تو مشہور مصورہ لیزا محمود کے ماڈل کے طور پر منتخب کیا گیا ہوں۔ ایسوں ویسوں کو تو وہ پینٹ کرتی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ جواباً ہولے سے مسکرا کر چپ رہی۔ تمہیں کیسے لگ رہے ہیں ولا دیستے کے یہ باغات، فوارے اور آبشار؟ اندر آنے کے بعد وہ دونوں پتھروں سے بنے خوبصورت راستے پر چل رہے تھے، جس کے ایک طرف سبزہ ہی سبزہ اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے 100 فوارے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک، اوپر نیچے 3 قطاروں میں بنے فواروں کے درمیان میں بھی سبزہ تھا، اور اس سبزے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لیلیز اور کاپ کی اشکال آرکیٹیکٹس نے پتھروں سے تراش کر بنائی تھیں۔ ان جانوروں اور پھولوں کے منہ سے پانی بڑے خوبصورت انداز میں گر رہا تھا۔ اوپر والی قطار سے پانی نیچے والی قطار میں لگے فواروں پر گر رہا تھا، پھر اس سے نیچے والی قطار میں، اور پھر وہاں سے یہ سارا پانی ایک خوبصورت سے نالے میں جا کر گر رہا تھا۔ بہت سے سیاح وہاں کھڑے ہو کر اور مختلف انداز میں بیٹھ کر تصویریں کھنچوا رہے تھے۔
ان کے بیچ خاموشی جب زیادہ طویل ہونے لگی تو اس نے سکندر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا، ان کے دائیں طرف موجود ان 100 فواروں اور وہاں موجود سیاحوں کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تمہارے روما کی طرح تمہارا ٹبلی بھی بہت خوبصورت ہے لیزا۔ اس قدر سبزہ اور اس قدر ہریالی، جس طرف نگاہ اٹھاؤ سبزہ، ارد گرد دور تک دیکھو تو سرسبز پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور اپنے اطراف نگاہیں دوڑاؤ تو رومن آرکیٹیکچر کا شاہکار، یہ باغات، یہ فوارے اور آبشار۔ ایسا لگ رہا ہے ہم 15ویں 16ویں صدی کے رومن دور میں چلے گئے ہیں۔ مجھے بھی یہاں آ کر ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میں رومن دور میں چلی گئی ہوں۔ وہ دونوں مضبوط پتھروں سے بنے اونچے نیچے راستے پر، جو کہیں کسی ڈھلان میں اترتا لگ رہا تھا، چل رہے تھے۔ وہاں ارد گرد نظریں دوڑانے پر باغات، ان میں بنے فوارے، آبشار، خوبصورت داخلی راستوں والے غار، کہیں ڈھلان کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے اور کہیں چڑھائی کی طرف۔ گویا کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی اوپر چڑھائی کی طرف۔ وہ ایک آرٹسٹ کی نگاہوں سے اطراف میں دیکھتی اس مناسب ترین جگہ کی تلاش میں تھی جسے اس کی پینٹنگ کا بیک گراؤنڈ بننا تھا۔ ہم راستے میں اتنے سارے خوبصورت فوارے چھوڑ آئے ہیں، تم نے ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کیا؟ کیا کسی خاص جگہ کی تلاش ہے تمہیں؟ فوارے تو مجھے بھی بہت سارے اچھے لگے ہیں، مگر وہاں سیاحوں کا ہجوم تھا۔ جہاں زیادہ لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں وہاں سکون سے پینٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ بلا وجہ جھانک کر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، اور پھر اس پر اپنے کمنٹس دینے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک لینڈسکیپ آرٹسٹ کے طور پر یہ چیز میں بہت مرتبہ فیس کر چکی ہوں۔ اس دخل اندازی میں خواہ مخواہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ آج میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ سینیور سکندر بڑی مشکلوں سے ہاتھ لگے ہیں، دوبارہ تو یہ موقع نہیں ملے گا مجھے، ہے نا؟ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے سوالیہ نگاہیں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ اگر آج تمہارا کام پورا نہ ہو سکا تو ہم دوبارہ بھی آ جائیں گے سینورینا، جو وعدہ کیا ہے اسے نبھانا تو ہے۔ وہ لیزا کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکرا کر بولا تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے بہت دور آ چکے تھے، کئی ڈھلانی راستوں سے گزرتے، کئی چڑھائیوں پر سے چڑھتے۔ وہ دونوں اب باغات میں ایسی جگہ پر تھے جہاں فی الحال ان دونوں کے سوا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں خاموشی اور سکون تھا، اور اس خاموشی اور سکون کو صرف سامنے نظر آتے بلند و خوبصورت فوارے سے گرتے پانی کی آواز توڑ رہی تھی۔ ان کے بالکل سامنے ایک بیضوی شکل کا فوارہ تھا، اس کے پیچھے پہاڑ اور سبزہ نظر آ رہا تھا۔ بیضوی شکل کے اس فوارے کا پانی بہت اوپر تک جا رہا تھا۔ اتنا اوپر جانے کے بعد جب یہ پانی نیچے گر رہا تھا تو ایک آبشار کسی شکل اختیار کر رہا تھا۔ یہ اس کی پینٹنگ بنانے کے لیے آئیڈیل جگہ تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ جگہ پرفیکٹ ہے، ہم یہاں پینٹنگ بنائیں گے۔ وہ رک گئی تھی، اسے رکتا دیکھ کر سکندر بھی رک گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے کہے لفظوں کے مطابق خود کو اس کی منشا پر چھوڑے ہوئے تھا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ سکندر، مجھے یہاں پانی کی وہ پراسراریت اور طاقت نظر آ رہی ہے جو مجھے اپنی پینٹنگ میں پیش کرنی ہے۔ اس نے پول کے آگے بنی چوڑی سی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کا حکم مصورہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے فوراً ہی سامنے دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ پول کی دیوار اتنی چوڑی تھی کہ وہ آرام سے اس پر بیٹھ سکے۔ پکنک باسکٹ اور اس کا بیگ سکندر نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ بڑی مہارت اور تیز رفتاری سے اس نے اپنا پورٹیبل ایزل کھولا، اس پر کینوس کو سیٹ کیا، رنگوں اور برشز کا خانہ کھول کر فولڈ ہوئی پلیٹ باہر نکالی۔ چند منٹوں میں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد رنگوں کے مکس کرنے سے پہلے اس نے بیگ میں سے اپنا کیمرہ باہر نکالا۔ پروفیشنل فوٹوگرافرز والا جدید ماڈل کا کیمرہ جو کوئی بھی لینڈسکیپ بناتے وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس پینٹنگ پر جب میں اسٹوڈیو میں کام کروں گی تب مجھے اس نیچرل تاثر کو لانے کے لیے ان تصویروں کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے صبح کی اس روشنی میں تمہاری پینٹنگ بنانی ہے۔ میری پینٹنگ میں لائٹ میرے سبجیکٹ اور بیک گراؤنڈ میں کہاں، کس جگہ اور کس طرف سے پڑنی چاہیے، اس کے لیے مجھے صبح کے وقت کھینچی ان تصویروں سے مدد لینی پڑے گی۔ ابھی پھر جیسے جیسے دوپہر اور شام ہوگی تو پھر روشنی تم پر اور بیک گراؤنڈ پر کسی اور انداز میں پڑنے لگے گی، جبکہ مجھے اپنی پینٹنگ میں سن لائٹ ایسی ہی دکھانی ہے جیسی ابھی ہے۔ مجھے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں مصورہ، جو تم مناسب سمجھو۔
وہ جواباً مسکرا کر بولا۔ وہ پہلے بیک گراؤنڈ کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے کئی تصاویر ہر زاویے سے فواروں اور آس پاس کی جگہوں کی کھینچ لی تھیں۔ اب مجھے تمہاری تصویریں کھینچنی ہیں، بس ایسے سیدھے بیٹھ جاؤ، میری طرف مت دیکھو، تھوڑا سا دائیں طرف، جیسے کسی سوچ میں کھوئے ہو، اپنے ارد گرد سے بے نیاز سے ہو۔ تصویر کھینچنے کے لیے کیمرہ ہاتھ میں لیے وہ سکندر کو ہدایات دے رہی تھی، ہاتھوں کے استعمال کے ساتھ۔ سکندر نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ دائیں طرف گردن مت کرو، بس تھوڑا سا، بہت ہلکا سا۔ اس نے سکندر کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو ہلکا سا دائیں جانب کیا، چہرے کو تھوڑا سا نیچے کیا۔ اس کے ایک ہاتھ کو دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر سوچنے لگی کہ اسے کس طرح رکھا ہونا چاہیے کہ خوبصورت لگے۔ تب یکدم ہی اسے احساس ہوا سکندر اسے بے حد خاموشی سے بغور دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جیسے اسے دیکھتا ہوا کسی گہری سوچ میں کھویا تھا۔ اس کے سوال پر چونک کر سیدھا ہوا، جیسے یکدم کسی خیال سے جاگا ہو۔ کچھ نہیں، ایک گہری سانس لے کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر بھی بتاؤ نا، وہ بضد ہوئی۔ حیران ہو رہا ہوں اپنے آپ پر۔ جولائی کی صبح میں یہاں ٹیولی میں ایک رومن آرٹسٹ سے اپنی تصویر بنوا رہا ہوں، وہ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے، جیسے زندگی میں اس سے اہم اور اس سے سنجیدہ کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں واقعی حیرانی تھی، جیسے اسے خود پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سکندر کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ سچ پوچھو تو حیران میں بھی ہوں۔ تمہارے وعدہ کر لینے کے باوجود مجھے لگ رہا تھا تم لاسٹ مومنٹ پر بے نیازی اور خود پسندی کا تاثر لیا کوئی بھی بہانہ بنا کر مجھے انکار کر دو گے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے دل کی بات زبان پر لائی اور سکندر جواب میں کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ باتوں باتوں میں تم میری برائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ایک پل وہ اتنا قریب لگتا تھا جیسے بس اب اس پر کھل جائے گا، اور اگلے پل پھر اتنا ہی دور، اتنا ہی ناقابل رسائی۔ تصویریں کھینچو مصورہ، پھر تم نے ابھی پینٹنگ بھی بنانی ہے۔ باتیں کرنے میں تمہاری یہ صبح کی روشنی جو تمہیں چاہیے رخصت ہو جائے گی۔ اسے پتا تھا سکندر نے پھر سے خود پر لاپرواہی اور بے نیازی کا خول چڑھا لیا ہے، جیسے وہ اس پر اور ساری دنیا پر یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بنا کچھ کہے سر اس بات میں ہلایا اور قریب سے اور دور سے ہر زاویے سے سکندر کی تصویریں کھینچنے لگی۔ کئی تصاویر کھینچنے کے بعد وہ ایزل کے سامنے آ گئی تھی۔ جب تم بیٹھے بیٹھے تھکنے لگو تو مجھے بتا دینا۔ ویسے میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر 1 گھنٹہ بعد 15 منٹ کا بریک لیں گے تاکہ تم کمر سیدھی کر سکو۔ کام کرنے کے دوران اس نے خاموش بیٹھے سکندر سے کہا، میں نہیں تھک رہا، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ اس نے اسے اطمینان دلایا۔ بجائے 1 گھنٹے کے انہوں نے پہلا وقفہ 2.5 گھنٹوں بعد لیا تھا، وہ بھی اس نے کہا تھا کہ اب بریک لیتے ہیں تب۔ سکندر تو کسی تھکاوٹ کا اظہار کر ہی نہیں رہا تھا۔ بس اب بریک لے لیتے ہیں، 2.5 گھنٹے ایک ہی طرح بیٹھے بیٹھے تمہاری کمر اکڑ گئی ہوگی۔ وہ پلیٹ اور برش کھلے خانے میں رکھتے ہوئے بولی، میں نہیں تھکا لیزا، تمہیں کام کرنا ہے تو اور کر لو۔ تم واقعی تھکتے نہیں ہو کیا؟ وہ حیرانی سے بولی اور دیوار پر سکندر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جواباً یوں مسکرایا تھا جیسے اتنی معمولی چیزوں سے وہ تھک نہیں سکتا۔ وہ متاثر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے سکندر، تم مجھے بہت اسٹرانگ لگتے ہو۔ لگتے کیا ہو، تم ہو بہت بہادر۔ جتنا سیریس تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو کتنا گھبرا گیا ہوتا، جبکہ تم ہنس رہے تھے۔ تم سے زیادہ پریشان تو میں تھی۔ ایک بھرپور مرد کا جو تصور ہوتا ہے نا، نڈر، بہادر، دلیر، وہ سب تم ہو۔ میں نے پانی کو اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پر لیا ہی اس لیے ہے کہ پانی میں تمہاری جیسی پراسراریت تو ہے ہی، ساتھ ہی پانی طاقت کا سمبل بھی ہے نا۔ اس کی سنجیدگی اور سچائی سے کی بات کے جواب میں سکندر ہنسا تھا۔ بہادر اور دلیر سے ملتے جلتے 2 لفظ سخت جان اور ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہنس کر بولتا وہ دیوار سے اٹھا تھا۔ وہ حیرت سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی اس کی طرف پشت تھی۔
وہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر اپنے جسم کا تناؤ کم کر رہا تھا۔ کیا وہ خود سے ناراض تھا؟ کیا وہ خود کو سزا دیا کرتا تھا؟ وہ خود سے ناراض تھا یا دنیا سے؟ کیا زندگی نے اسے اتنے دکھ دیے تھے کہ وہ زندگی ہی سے نفرت میں مبتلا ہو گیا تھا؟ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بریک لیا ہے تو مجھے کچھ کھلا پلا ہی دو۔ یہ باسکٹ تمہاری نینی نے یقیناً سجانے کے لیے تو ہرگز نہیں دی ہوگی، وہ ہنس کر بولا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر دیوار پر سے اٹھی تھی۔ اس نے بیگ میں سے فولڈ ہوا کوئلٹ باہر نکالا۔ وہ فولڈ کرنے کے بعد ایک ہینڈ بیگ جیسا بن جاتا تھا۔ سامنے کی طرف بٹن تھا۔ اس نے بٹن کھول کر تہیں کھولی اور سامنے گھاس پر درختوں کی چھاؤں میں بچھانے کے لیے آ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے سکندر بھی باسکٹ اٹھا کر وہاں آ گیا تھا۔ وہاں ابھی بھی صرف وہ دونوں ہی تھے، ارد گرد کوئی اور سیاح نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر نے غالیچہ نما نمدہ کا دوسرا کونا پکڑ کر اس کے ساتھ اسے بچھوایا۔ وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی وہاں بیٹھ کر باسکٹ کھولنے لگی تھی۔ کچھ چیزیں نینی نے رات میں بنا لی تھیں، کچھ انہوں نے صبح اٹھ کر تیار کی تھیں، باوجود اس کے منع کرنے کے کہ وہ لوگ کسی بھی ریسٹورنٹ میں کھا پی لیں گے۔ مختلف باکس کھولتے ہوئے وہ نینی کی خود سے محبت پر مسکرا رہی تھی۔ ایک باکس میں مشروم پاستا تھا، ایک میں بھاپ میں پکی چکن لیگز، ایک میں چیز سینڈوچز، ایک میں نینی کا خود بیک کیا فروٹ کیک اور براؤنیز، ساتھ میں جوس کے کین اور تھرموس میں چائے۔ اس نے پیپر پلیٹ سکندر کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ مزہ آ گیا، یہ تو واقعی پکنک ہو گئی، سکندر اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ یہاں کی زیادہ تر جگہیں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس عالمی ورثہ قرار دی جا چکی ہیں، اس لیے آج یہاں پینٹنگ بنانے اور اس طرح بیٹھ کر کھانے پینے کے لیے میں خاص طور پر اجازت نامہ لے کر آئی ہوں کہ کہیں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو جائے۔ یہاں آرٹسٹوں کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے مجھے صرف ایک دن نہیں بلکہ پورے ایک ہفتے کے لیے اجازت مل گئی ہے کہ یہاں جہاں دل چاہے پینٹنگ بناؤں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں چکن پیس ڈالتے ہوئے سکندر کو بتایا۔ یہ جگہ کتنی اچھی لگ رہی ہے لیزا، کتنا سکون ہے یہاں۔ پتہ ہے ہم چلتے چلتے کتنی دور آ گئے ہیں؟ سمجھو ہم ولا دی ایستے سے باہر آ چکے ہیں، تب ہی یہاں ہمیں ٹورسٹ نظر نہیں آ رہے۔ سکندر کی بات کے جواب میں وہ بولی، ساتھ ہی اس کی پلیٹ میں بھی چکن پیس رکھا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں سب سمیٹ کر واپس اپنی پینٹنگ بنانے کی جگہ پر تھے۔ اب تم بغیر رکے 3-4 گھنٹے کام کرو، میں کوئی تھک وقت نہیں رہا، اتنی جلدی جلدی بریک لیتے رہے تو تمہارا کام پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ پلیٹ اور برش ہاتھ میں اٹھا رہی تھی، تب سکندر اس سے بولا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔